بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ، ایک بیوی نے مکہ مار کر اپنے شوہر کی جان لے لی۔ وجہ کیا بنی کہ شوہر نے انکار کیا برتھ ڈے منانے، میں تمہیں دبئی نہیں لے جا سکتا۔ بیوی اس سے عمر میں بڑی تھی، 6 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ بیوی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو بیوی نے اپنے شوہر کی جان لے لی۔ ہمارے ہاں آئے روز اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ملتے ہیں دیکھنے کو، سننے کو، کہ فلاں عورت کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی جان لے لی۔ اور اس طرح کے بھی واقعات آپ کو سننے میں ملتے ہوں گے کہ شوہر نے بیوی کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی، جس کی بنا پر اس نے طلاق لے لی۔ ہر سال ہمارے ملک میں عورت مارچ ہوتا ہے، موم بتی اینٹیاں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں سڑکوں پر، اپنے حقوق مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے جو پلے کارڈز کے اوپر اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ جملے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا۔ مرد بیچارہ اگر نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کی باتیں بھی سنتا ہے، ذرا سی تاخیر ہونے پر، ذرا سے غلط کام کرنے پر اس کا جو باس ہے اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ اتنی ساری باتیں تکلیفیں سہتے ہوئے بھی وہ نوکری کو کنٹینیو رکھتا ہے، کیونکہ اس کی فیملی اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو بھی اس نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ بیوی کی لپسٹک سے لے کر کپڑوں تک ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے شوہر کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ اگر شوہر کہیں پر انکار کرتا دکھائی دیتا ہے یا پھر کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے فائنینشلی طور پر، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بے وفا ہے، مرد میں اب وفا نہیں رہی، اب مرد کا جو ہے دل بھر گیا ہے، اب یہ پہلے والا نہیں رہا۔ کیا کبھی مرد کو بھی کسی نے دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ تم بچپن سے لے کر اب تک اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اتنی ذمہ داریاں نبھائے ہوئے ہو؟ اگر شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دے یا ذرا سی سختی کرے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اب جو عورتیں کر رہی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا شوہر جو ہے وہ مجازی خدا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک عورت سے کہتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہمارے ہاں ڈرامے چل رہے ہیں، اس سارے کے سارے ڈراموں میں آپ عورت کو پسا ہوا دیکھیں گے۔ کوئی ایک ڈرامہ مجھے بتا دیں، کسی ایک ڈرامے میں کسی نے کہا ہو کہ مرد مظلوم ہے یا مرد کا جو کردار ہے وہ مظلوم دکھایا گیا ہو۔ بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف عورت ہی مظلوم رہتی ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ مرد بیچارہ روزی روٹی بھی کمائے، گھر کا رینٹ بھی مرد کے ذمہ ہے، اور بچوں کی فیسیں سکول کی وہ بھی مرد کے ذمہ ہیں، اور بیوی کے نخرے وہ بھی مرد ہی اٹھاتا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اگر مرد کو ظالم دکھایا جائے، مرد کو بھیڑیا دکھایا جائے، مرد کے خلاف آرٹیکلز لکھے جائیں، مرد کے خلاف کمپین چلے، مرد کو برا بھلا بولا جائے، تو یہ مرد کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے ہاں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ اخلاقیات سے بھی دور چلے گئے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو سیلیبریٹیز کی زندگیوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اپنی ذاتی زندگی میں ان کو کبھی بھی نہیں دکھایا جاتا۔ جتنی بھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، موسٹلی میں بات کر رہا ہوں، وہ گھر پر جب ٹی وی آن کرتی ہیں، فیس بک دیکھتی ہیں، یوٹیوب دیکھتی ہیں، تو ان میں چمکتی ہوئی زندگی نظر آتی ہے سیلیبریٹیز کی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی کہ فلاں شخص اپنی بیوی کو لے کر ایبٹ آباد گیا ہے، مری گیا ہے، ترکی گیا ہے، دبئی گیا ہے، تو اس پہ دوسری جو خواتین ہیں جن کے اندر پہلے یہ ساس کمتری موجود ہوتی ہے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے شاید
حقوق نہیں مل رہے، یا میرا جو خاوند ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے یا ذمہ داری نبھا نہیں رہا، تو لہٰذا مجھے احتجاج کرنا چاہیے، لہٰذا مجھے سٹرائک کر کے اپنے خاوند کو کنونس کرنا چاہیے، اور یوں جو گھروں کے اندر سکون ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت افضل ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس پہ الحمدللہ پڑھیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کی کوئی تدبیر ہوگی۔ صبر کریں، شکر کریں، اسی میں رہیں سکون کے ساتھ۔ اور جو مرد بیچارہ آپ کو عزت کے تاج پہنائے ہوئے، عزت کے ساتھ آپ کو چار دیواری کے اندر رکھے ہوئے ہے، اس کی احسان مند